کارکردگی اور بہت اچھا ہم نے واٹس ایپ گروپ وغیرہ بنا دیے یہ فوری طور پر، تو ہم نے بہت تحسین کی اور کام کو بہت اچھی رپورٹ آئی اور اللہ کا بہت شکر ہے۔ باقی مزید کا کہ اس کام کو مزید آگے لے جائیں، مزید ہم نے تھوڑی ہلچل مچائی، جمود ختم کیا۔ ویسے بھی ہمارا مزاج بھی تحریکی مزاج ہے، تصوف میں ہے تب بھی تحریک ہے، ماشاء اللہ مدرسے میں تب بھی تحریک ہے، ماشاء اللہ وفاق میں ہوتا تب بھی تحریک ہے، تحریکی۔ ہمارے حضرت والا کا بھی یہی مزاج تھا، تحریکی مزاج تھا، اس لیے حضرت پورے عالم میں خانقاہیں ان کی تحریک کی وجہ سے بنی، ورنہ دوسرے اکابر ترغیب بھی نہیں دیتے بھی تم خانقاہ بناؤ یہ ہوا، یہاں تو مستقل موضوع ہے خانقاہ بنانے کا، اس لیے پورے عالم میں خانقاہیں بن گئی۔ مزاج تھا ہمارا بھی آگے ایسے ہی مزاج تھا، ایک تو ہنستے کھیلتے راستہ طے کرو، اور ایک ہے کہ متحرک رہو، جامندہ رہو کہ پیر بس پیارا ہوئے تو ٹنگے نپوا کر کوئی کام نہ کرے، آؤ جاؤ لوگوں کی خبرداری کرو، نیست معشوقی کہ زلف پچیدہ داشتن، معشوقی نہیں کہ زلف رکھ اور بس بیٹھا رہے اور اپنی نذرانے وصول کرتا رہے، نیست معشوقی کہ زلف پیچیدہ داستن، درد سر بسیار باشد پاس دلی ہا داشتن، بہت درد سر ہے یہ معشوق بننا اور شیخ بننا کہ ہر ایک مرید کے دل کی پاسداری کرنی پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے اس کا، وہ کرنا پڑتا ہے ہر ایک کا الگ وسلم کے اصل سنت بھی ہے کہ آپ کی مجلس میں بچہ بھی آ جاتا تو اس کو بھی اس کا حصہ ملتا تھا، اس سے بھی آپ کو اس کو بھی خیر خبر لیتے، اس لیے بچے بلا تکلف اپنی شکایتیں لے آتے تھے، ورنہ کون لاتا ہے، جانور شکایتیں لے آتے ہیں وہاں تو یہ حالات تھے، شیخ کو بھی ایسا رکھنا چاہیے، درمیان میں اتنے در و دیوار نہ ہو، جیسے سیٹ کے سیکٹری ہوتے ہیں، یہ سیکٹری پن درویشوں کے یہاں نہیں ہوتا، ہاں ڈنڈے والے ہوں کلاشن کو والے کھڑے یہ ہوں، لیکن وہ اس لیے نہیں ہوں کہ اپنوں کو روکے، وہ غیروں کے لیے ہوں، جیسے کہ اللہ والے نے ڈنڈے والا کھڑا کر دیا، چنگا لمبا چوڑا 6 فٹ کا بار ڈنڈا لے کھڑا لیتا تھا، لوگ آ رہے جا رہے، تو کسی نے آ کر اعتراض کر دی کہ درے درویشاں دربانہ باشد، درے درویشاں دربانہ باید، کہ درویشوں کے در پر تو دربان نہیں ہوتے، یہ کیا یہ تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، آپ نے کھڑا کیا ہوا، جیسے یہاں کلشن کو والا کھڑا ہے تو سب کو ہوگا یار یہ عظیم بزرگ ہے، کلشن کو والا کھڑا ہے، جب وہاں جاؤ گے وہاں 4 کھڑے ہیں کراچی میں، تو وہ اللہ والے تھے، اس نے تو اعتراض کر دیا کہ درے درویشاں دربانہ باید، تو دربان نہیں ہوتا، اور نے کہا ببایت تا سگے دنیا نہ آیت، ہوتا ہے تاکہ دنیا کا کوئی کتا نہ آ جائے، ببایت تا سگے دنیا نہ آیت، یہ سگے دنیا کے لیے، ان کے لیے جن کے پیٹ میں درد ہے تاکہ وہ مزید بڑھ جائے اور پھر اسپتال چلا جائے، ان کے لیے یہ شان بھی رات رکھنی چاہیے، لیکن دوستوں کے لیے اس طرح کہ مومن کی جو مثال ہے، علامہ اقبال نے جو شعر میں کہا ہے وہ کس طریقے پر مومن ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ جو ہے نا بالکل ریشم کی طرح، دشمن کے لیے فولاد بن جائے، اس لیے سبحان اللہ، تو یہ ہے ہمارے ہاں مشیخیت، شیخوخیت، متحرک رہے، کام میں لگا رہے، تحرک کا نام ہی زندگی ہے، جمود کا نام زندگی نہیں ہے، اس لیے اپنے اعمال میں اضافہ کرتا رہے، آدمی بڑھاتا رہے، معمولات بڑھاتا رہے، جو بھی کام ہے، جو کام آپ کے ذمہ لگا ہوا ہے اس میں آپ آگے بڑھتے رہیں، یہ فکر نہ کریں یہ ہوگا، یہ دنیا کی فضول باتیں ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ایک وقت کے بعد ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہی ہے، اس سے پہلے جتنا کچھ کر جائیں گے وہی ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والا ہے،
ایسا ڈھلا ملا سا نام اعمال کو لے کے جائیں، تکڑا لے کے جائیں، جب کہ اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، فہم دیا ہے، ہمیں وسائل دیے ہیں، ہمیں وسائل دیے، ہمیں مشائخ دیے، ہمیں راستہ دیا ہے، پھر ہم ڈھیلا پن دکھائیں؟ بولو تو پھر کون کرے گا؟ تو بیچارے جن کو علم نہیں ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے ایک بات بہت پہلے میں نے پڑھی تھی لیکن مجھے بہت پسند ہے، اور ابھی بھی ہمارے علماء گروپ کے پوسٹ میں کسی نے ایک مفتی کو اچھا رگڑا دیا سب نے، تو کوئی بھی دلیل حدیث آ گئی ہوتی یہ تو ضعیف ہے لا صلی اللہ، انہوں نے کہا تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو کہ لوگوں کو عمل سے روکتے رہو۔ تو بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ جتنے بھی فضائل کی روایات ہیں، یہ نیکی کرو، یہ نیکی کرو، یہ کرو، عوام الناس کو تو وہ فضائل پتہ ہی نہیں ہے، اور علماء اس پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ جی حدیث قوی ہے، ضعیف ہے، قوی ہے، ضعیف ہے، قوی ہے، ضعیف ہے، تو اس کا نفس یہ شرم ڈال کے نہ وہ عمل کرتے نہ یہ عمل، تو رسول اللہ نے ایسے فرما دیا، کون عمل کرے؟ عوام کو تو پتہ ہی نہیں سوائے چند چیزوں کے۔ اور یہاں جن کو قدم قدم پر پتہ ہے کہ اس پر یہ ملے گا، اس پر کہتے یہ روایت اس پہ کلام ہے، فارغ ہو گئے یہ کہہ کر۔ اسی وجہ سے ضعیف حدیث فضائل میں ضعیف سے ضعیف تر حدیث مقبول ہے، کیونکہ آپ فضیلت ہی کا کام کر رہے ہیں نا۔ یہ سخت شرائط جو فرض واجب کی ہے یہ تو اس کے لیے شرائط ہے جو آپ پر ضروری ہے، واجب ہے، حرام ہے، اس کے لیے سخت شرائط ہیں اس کے ثبوت کے لیے۔ فضائل کی شرائط کی کیا ضرورت ہے میں بتاؤں؟ اس کے فضائل کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کے جا بھائی وہ اس کو کہنا کنٹین والے سے چائے دے دے، تو اس کے لیے میں یہ دیکھوں کہ یہ بندہ صادق ہے، عقل مند ہے، میں شرائط دیکھوں تو چائے کے پیغام کے لیے، اور میں کہ یار بینک میں پیسے جمع کرانے ہیں، اس کے اور دونوں میں فرق ہے یا نہیں بتاؤ؟ اس کے لیے میں کہوں گی یار صحیح بندہ ہو، عقل مند ہو، پیسے کی حفاظت کر سکے، بینک میں پہنچا سکے، ہر ایک کو نہیں دیے جائیں گے، لیکن چائے کا پیغام تو چھوٹے سے بچے بھی دے دوں گا کہ انس آیا ہوا ہمارا چھوٹا مہمان کا، جا انس گیا چال آیا بھائی، نہیں یہ بالغ نہیں ہے، یہ عقل نہیں ہے، یہ فلانا نہیں ہے۔ ناس ہو ایسے تمہارے علم کا کہ جو لوگوں کو فضائل سے روکتے، عقل بھی نہیں مانتی۔ مجھے تو پتہ نہیں عقلی دلیل پر غور کرے، شکر ہے منطق فلسفہ اللہ اچھا پڑھایا ہمارے ابا نے، مجھے تو عقل میں کوئی اشکال نظر نہیں آتا، یا ہے تو بتاؤ مجھے، یہ عوامی چیزیں جو بتا رہا ہوں ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسے ہے۔ ہر ایک کام کے لیے الگ الگ اشخاص ہیں، تو فضائل کے لیے اتنی اونچی شرائط تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ تو ثواب کے لیے کرنا ہے، آپ پر واجب تو نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ کی اگر بات آئی ہے تو اس پر عمل کرو۔ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں بہت اعلیٰ جناب و ذوق تھا کہ جو بھی حدیث کہتے میں نے سنی ایک دفعہ ضرور عمل کیا جو حدیث، تاکہ میں رسول کہہ سکوں اللہ کے نبی آپ کی بات آئی میں نے عمل ضرور کیا، میں نے ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ اور لاکھوں حدیثوں کا مطلب ہے کہ لاکھوں باتوں پر عمل کیا، چاہے اپنے مسلک کے اعتبار سے پھر ایک پر رہے لیکن ایک دفعہ عمل کر لیا، اور حدیث آئی اس پر عمل کر لیا۔ اتنا اونچا ذوق ہے۔ آج غور کرو میری بات پر، آپ سمجھ میں آئے گا، میں تم پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اس پر غور کرو۔ حنبل حنبل کوئی روایت آئی کسی قسم کی، روزوں کے آگے روزہ رکھ لیے، جی وہ روزے اب چاہے بعد میں زندگی بھر نہ رکھے، رسول اللہ کہہ اللہ کا نبی آپ کی بات کا ایسے نہیں جانا، ایک دفعہ ضرور عمل کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا نبی کیسے خوش ہو گئے، ہماری بات رہے گا نہیں۔ کتنا اونچا ذوق امام بن آج ہمیں جی دیکھو جی ثابت ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں۔ اب شعبان معظم کی اتنی روایتیں، اب مولوی لگے ہوئے ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں۔ ابھی میں جا رہا تھا جس دن ایک ہمارے بھتیجے مولوی اسامہ نے مسجد فلاں مولوی صاحب مالی مولوی صاحب ہیں جن نیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ اس کے خلاف جی کچھ بھی نہیں ہے، اس پر کر رہے ہیں۔ آپ کا چاچو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں خود اشکال کا شکار ہو گیا، بلکہ پچھلے سال بھی اشکال ہو گیا تو میں نے صحیح عمل نہیں کیا، لیکن اس سال مجھے دل میں آیا کہ آپ سے پوچھوں۔ میں نے کہا تمہارے دادا فرماتے تھے ایسے علماء یک چشم ہوتے کانے،
ایک کانا بازار میں گیا تو اس نے دیکھا کہ دکانیں دیکھتا گیا وہ کانا، تو جب بازار ختم ہو گیا جب دوسری طرف آیا تو اپنے دوست سے پوچھتا یار یہ دکانیں ابھی تو ادھر تھی ادھر کیسے آ گئی؟ کہ ایسے محققین بھینگے ہیں بھینگے کہ استاد نے شاگرد سے کہا وہ بوتل اٹھا کے لیا، کہتا استاد جی دو بوتلیں رکھی کون سے لاؤں، بھینگا تھا نا دو نظر آ رہے، انہوں نے کہا ایک توڑ دے ایک لیا، توڑا تو دونوں ٹوٹ گئے۔ تمہارے دادا کہتے ہیں بھینگے ہیں، ایک طرف کی بات دیکھ لی دوسری طرف تحقیق نہیں کی، دوسری طرف نہیں دیکھا کہ اکابر کیا کہہ رہے ہیں، بڑے کیا کہہ رہے ہیں، بزرگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اکابر پر عدم اعتماد ہے۔ سن لو کان کھول کر، حالانکہ ہمیں پڑھ رہے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس پر عمل کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں کہ شیخ الہند نے عمل کیا، ہم پڑھ رہے ہیں حضرت مدنی رحمہ اللہ عمل کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں مجدد الفسانی عمل کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں شاہ عبد القادر جیلانی عمل کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ نہیں، قرآن حدیث میں دیکھو بھئی کیا ہے، یہ سلفیوں کا اور غیر مقلدوں کا طرز ہے۔ اگر اکابر عمل کر رہے ہیں، اب بتاؤ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک 15 شعبان شب کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جس عورت کا وفات ہوئی فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے وہ جو لسٹ تیار ہوئی ہے میرا نام مردوں میں لکھا گیا، سن لو اب دوستوں یہ کہہ دیا، اور اسی سال فوت ہو گیا، یہاں تک بتائیے اتنے بڑے بڑے لوگ عمل کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی بھائی تم اکابر سے بڑے ہو گئے، تمہارے علم ان کے برابر ہو گیا، تمہاری احتیاط ان سے زیادہ ہو گئی، وہ حرام پر عمل کرتے رہے، ناجائز پر اور بے اصل چیزوں پر عمل کرتے تھے۔ لہٰذا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات آپ پڑھو کتابوں میں لکھی ہے، یہ جو ہم تحقیق کرتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں کہ راوی کیسا ہی ہے، اور میں اقاذۃ العمیان، یہ اندھے کی لاٹھی ہے، اندھے کی لاٹھی کبھی نشانے میں پڑتی کبھی نہیں پڑتی، تو کبھی ضعیف راوی آتا ہے لیکن اس کی بات قوی ہوتی ہے، کبھی راوی سے بھی کمزور بات نکل جاتی ہے، یہ اقاذۃ العمیان ہے۔ اس طرح تلقی بالقبول کو بہت اہمیت ہے کہ امت اس کو قبول کر رہی ہے یا نہیں، جب امت میں اکابر قبول کر رہے ہیں اس کمزور چیز کو، وہ کمزور نہیں ہے وہ قوی ہے، کیونکہ بڑوں نے قبول کر لیا، بولو بھائی بڑوں نے قبول کر لیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول۔ تلقی بالقبول کمزور سے کمزور حدیث کو معتبر کر دیتی ہے، کیونکہ امت کا قبول کر لینا اور وہ بھی نیک لوگوں کا اور بڑے لوگوں کا، یہ دلیل ہے کہ اس کی اصل ہے جو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ اس پر عمل کرنا۔ لا تجد امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ جب اتنے بڑے بڑے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو آج جو ہے وہ ٹٹ پونجیے مولوی آ جائیں جو کتاب اٹھائے جی تو دیکھو جی یہ راوی کیسا ہے جی، حالانکہ راویوں کے ثقہ اور ضعیف ہونے کے بارے میں بھی ایک مستقل فن ہے۔ جب ایک بھاول نگر کا راوی ہے، اس کے بارے میں کراچی کا محدث بیٹھا ہوا رائے دے رہا ہے کہ ضعیف ہے، اور یہاں کا محدث جلیل کہہ رہا ہے کہ وہ قوی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کڑا نیڑے کڑا سی جی کہ مولا جلیل قریب ہے، کہتا ہوں دی گل بہت کیا کریں جی، کراچی والے نے کہا ضعیف ہے، کراچی والے نے کہا جی ضعیف ہے۔ اب بغداد کا راوی ہے اور بغداد والا محدث کہتے ہیں صحیح ہے، اور وہ شام والا کہتا ہے ضعیف ہے، اور شام والا کی معلومات اور وہ موبائل فون تو تھے نہیں زمانے میں۔ یہ کتنی اہم بات ہے، آپ اگر اس کو دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو فن ہوتا ہے کہ ثقہ اور قوی اور ضعیف قرار دینے کا، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی قوی ضعیف کس نے قرار دیا ہے، گھر کا بندہ ہے یا کوئی دور کے پار کا بندہ ہے؟ دور کا آدمی ہے تو دور کا آدمی معلومات، اب دیکھو امام بخاری کتنا بڑا انسان ہے، علم کا سمندر ہے، لیکن امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے بارے میں ان کو صحیح معلومات نہیں پہنچی۔ اب اتنا بڑا انسان ہے لیکن اس طرف سے وہ جو ہے وہ رہ گئے، ان کو نہیں پہنچی۔ جب ان کو نہیں پہنچی تو لہذا انہوں نے کہا کہ فقہ حنفی کوئی چیز نہیں، کیونکہ پہنچی نہیں، اور ان کے شاید امام ترمذی تک پہنچ رہی ہے، وہ نقل بھی کر رہے ہیں
اور اپنی کتاب میں جو ہے امام حنیفہ کا قول نقل کر رہے ہیں ایک راوی کے بارے میں کہ ابو حنیفہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا ابو حنیفہ بغیر جارے محدث اور ناقد کی حیثیت سے امام ترمذی لے کر آئے اور شاگرد کو معلومات نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا یہ ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک معلومات نہ ہو کسی کے بارے میں اور ویسے اڑتے اڑتا پر بات کرتے، اور ایک جو ساتھ بیٹھا ہے کتنا فرق ہے اس میں۔ تو لہٰذا مطلقاً یہ دیکھ کر کتاب اس میں کیا لکھا ہے ضعیف ہے، چلو جی میاں اگر ہے تو پہلے 100 کتابیں جو ہے نا 100 مطالعہ کر، پھر فیصلہ کرنا ضعیف ہے یا قوی ہے، اس کے بعد راوی کا فیصلہ کر، کسی ایک دو کے کہنے پر نہ کر فیصلہ۔ اس لیے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب معرفت السنن لکھی، ہمارے والد صاحب نے مجھے بتایا، دھابیل والد صاحب گئے تو اس سے معرفت السنن لکھ رہے تھے، تو وہاں پر کس طرح لکھی جا رہی تھی، کہا کہ میں ان کے کمرے میں گیا تو کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا، یوں کر کے ایسی کتابیں 100، یہ 50، یہ 150۔ میں نے کہا کہ اور ایسے کہتے کالم بنے ہوئے ہیں ایسے کتابوں کے، ایسے نہیں جڑی ہوئی۔ تو میں نے کہا حضرت بن نوری سے کہ یہ کیا ہے، کس طرح آپ کر رہے ہیں؟ کہتے یہ 100 کتابیں نحو کی ہیں ساری، جب حدیث میں کسی حدیث پر نحوی مسئلہ آتا ہے تو میں جب تک 100 کو مطالعہ نہیں کر لیتا میں لکھتا نہیں۔ یہ راویوں کے بارے میں، میں اس راوی کے بارے میں ساری کتابیں دیکھتا ہوں، پھر فیصلہ کرتا ہوں کہ راوی کیسا ہے، تب تو مزہ آیا نا۔ یہ کہ ایک کتاب پکڑی اور اس میں سے فیصلہ کر دی۔ بہرحال آمین۔ جا رہے ہیں